السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے. آمین ثم آمین. تو آج شب برات کا دن ہے اور ماشاء اللہ سے روزہ بھی ہے. تو صبح سے ہی تیاریاں شروع تھیں. چنے کی دال وغیرہ میں نے رات بھگو دی تھی اور صبح اس کو بوائل کر کے اس کو میں نے چاپر میں پیس بھی لیا تھا. بنا رہی ہوں آج شب برات والے دن سوجی کا حلوہ اور چنے کی دال کا حلوہ. آج کوئی سوکھا حلوہ وغیرہ نہیں بنا رہی ہوں. چنے کی دال کی برفی بناؤں گی اور سوجی کا حلوہ بناؤں گی فاتحہ کے نیاز کے لیے. تو بس یہاں پر میں نے چنے کی دال وغیرہ دوپہر کو پیس کے اور میوہ جات وغیرہ کاٹ وغیرہ کے رکھ دیے تھے. ظہر وغیرہ کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں آ گئی کچن میں آئی. چولہا جلایا تو جناب گیس نہیں آ رہی تھی تو بڑی پریشانی ہوئی. بہرحال یہ کہ ہلکی ہلکی گیس آ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں شروعات تو کرتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے چنے کی دال کا حلوہ بنانے کا ارادہ کیا کہ میں چنے کی دال کا حلوہ بنا لیتی ہوں اور جب عصر کی اذان ہوگی تو اس وقت میں سوجی کا حلوہ بنا لوں گی تاکہ بس فاتحہ ہو سکے اور میں محلے وغیرہ میں بانٹ سکوں. تو یہاں پر میں چنے کی دال کے حلوے کی بنائی شروع کر دی تھی میں نے. اور یہ یہاں پر دکھا رہی ہوں میں. سوجی ہے اور سب چیزیں میں نے ناپ کے رکھ لی ہیں. میوہ وغیرہ کاٹ لیا اور یہ بیسن کا حلوہ ہے. اور یہ میں نے چنے کی دال کی برفی بنانے کے لیے میں نے کھویا بھی فریزر سے نکالا ہے. اور یہ ہیں آلو میش ہوئے ہوئے کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ پوری اور ترکاری بناؤں گی ساتھ میں حلوے کے. تو میں مسور کی دال گوشت وغیرہ عموماً ہمارے گھروں میں مسور کی دال گوشت وغیرہ یا مسور کی دال بنتی ہے اور اس کے ساتھ 2 پرتی پراٹھے اور حلوہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے یہاں پر آلو کی ترکاری پوری اور سوجی کا حلوہ اور چنے کی دال کے حلوے کا اہتمام کیا ہے. اور بیسن کا حلوہ بھی نکال کے رکھا ہے سارا میجرمنٹ کر کے. لیکن گیس بس بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے دیکھیں میں کتنے حلوے بنا سکتی ہوں. تو بس تھوڑا سا محنت طلب کام یہ چنے کی دال کو بھوننا ہے جب تک اس پہ کلر آ جائے بس. اور تو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو یہاں پر ثانیہ بہت دنوں میں آئی تھی اور یہ یہاں پر گیس بالکل جا چکی ہے اور میں نے سلنڈر والے چولہے پہ رکھ دیا ہے اور ہلکے ہلکے چولہے پر بھنائی کر رہی ہوں کیونکہ سلو آنچ پہ اگر ہم بھنائی کرتے ہیں تو بہت اچھی بھنائی ہو جاتی ہے. ہاں لانگ ٹائم لگتا ہے لیکن بہت اچھی بھنائی ہو جاتی ہے. تو ثانیہ میری مدد کر رہی ہے. اس نے کہا امی پوری کا آٹا وغیرہ آپ مجھے بتا دو تو میں گوندھ لیتی ہوں. اس نے آلو وغیرہ چھیل کے میش کر لی ہے اور آٹا بھی بس وہ گوندھے گی. میں نے اس کو نکال کر دے دیا ہے تو میری ہیلپ کر رہی ہے اور مجھے بڑا اچھا سا لگ رہا ہے آج کیونکہ بس اکیلے بناتی رہتی ہوں. آج ثانیہ آئی ہوئی ہے تو تھوڑی میری مدد بھی ہو رہی ہے اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے. کافی ٹائم کے بعد آئی ہے. عروا کے جیسے کہ پیپر ہو رہے تھے تو اس نے آنا بالکل بند کر رکھا تھا کیونکہ ظاہر بات ہے بچوں کی پڑھائی ہے ان کی تعلیم و تربیت ہے تو بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو بس یہ نہیں آ پا رہی تھی. تو اب عروا کا پیپر ہو گئے اور اس کا رزلٹ بھی آ گیا ہے تو یہ 2-4 دن کے لیے میرے پاس آ گئی ہے کہ امی منڈے سے کلاس شروع ہو جائیں گی. تو میں نے کہا کہ 2-4 دن میں آپ کے پاس گزار لوں. تو بس آ گئی ہے تو میری مدد بھی ہو رہی ہے. میں حالانکہ اس کو منع کر رہی ہوں کہ تم اپنے بچے کو سنبھال لو لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں امی ساتھ مل کے کر لیتے ہیں.
تو یہ یہاں پر میں نے اس کو کہا کہ آلو کا مسالہ وغیرہ سب ریڈی کر کے رکھ دو، کیونکہ بعد میں تو بس اس کو ترکاری کو بگھارنے کی باری رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اناردانہ، کٹا ہوا دھنیا، کٹی ہوئی مرچ، ہلدی، نمک، یہی چیزیں جانے والی ہیں۔ تو میں اس کو بتاتی جا رہی ہوں اور یہ ساری مکسنگ کر رہی ہے۔ تو آلو کی ترکاری کا اگر مسالہ آپ ریڈی کر کے رکھ لو تو بس گرم گرم جس وقت کھانے کا ٹائم ہو تو 5 سے 7 منٹ میں یہ ترکاری بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس کو گرم گرم ہی پیش کیا جاتا ہے۔ تو بس اس کی تیاری کر کے میں رکھ لوں گی، اور حلوے بنانے کے بعد اور پوریاں تلنے کے بعد سب سے لاسٹ میں یہ کام کروں گی کہ اس کو بگھاروں گی۔ تو سب کچھ میرے پاس ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مدد کرنے والا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور مدد ہو جاتی ہے کہ انسان اس طرف اور اس طرف نہیں بھاگ رہا ہوتا، وہ سکون سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آلو وغیرہ کی مکسنگ کر لی ہے، اور یہ یہاں پر کلونجی ڈال رہی ہوں۔ تو بس یہ ہو گیا آلو کا مسالہ تیار۔ تو اب یہ ماشاءاللہ سے مجھے پوری کا آٹا گوندھ کے دے گی، کیونکہ پوری کا آٹا بھی بہت اچھا گوندھتی ہے، بہت چکنا اور بہت اچھا آٹا گوندھتی ہے۔ تو بس کچن میں میرے ساتھ کام کر رہی ہے یہ۔ تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ ثانیہ مجھے ہلدی کم لگ رہی ہے، اور ذرا تم ظاہر ہے چھوٹا سا بچہ ہے، فیڈ کرتا ہے، تو میں نے اس کو روزہ نہیں رکھنے دیا تھا۔ میں نے کہا تم روزہ مت رکھو، چھوٹا بچہ ہے، اور پھر تم اپنے بچوں کو بھی دیکھو گی۔ تو ظاہر بات ہے رمضان کے تو سب نے ہی الحمدللہ روزے رکھنے ہیں، لیکن یہ نفلی روزے ہیں، اور چھوٹے بچوں کی مائیں اگر نہ بھی رکھیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو روزہ ماشاءاللہ سے میرا بہت اچھا گزرا ہے، اور کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے آرام سے روزہ گزر جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ پریکٹس کے دن ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں مجھے تھوڑی سی ہلدی کم لگ رہی تھی، تو ہلدی اور مکسنگ کر دوں گی۔ اور یہ یہاں پر یہ دیکھیں، جب چنے کی دال ہو یا کوئی بھی حلوے کی بھنائی ہو چکی ہو تو گھی یہ بالکل چھوڑ دیتی ہے، اور گھی الگ ہو جاتا ہے، یہ اتنا لیکوڈی ہو جاتا ہے کہ ہم آرام سے اس میں اسپون چلا سکتے ہیں۔ بس اب اس کو کلر دینا باقی ہے، اس میں اچھا سا ایک خوبصورت سے کلر آ جاتا ہے۔ تو بس پھر کیونکہ میں اس کو برفی بنا رہی ہوں، تو نہ تو یہ بہت زیادہ سخت ہوگا اور نہ بہت زیادہ لیکوڈی ہوگا، یہ ایک برفی کی فارم میں آ جائے گا۔ تو آگے جا کر دکھاؤں گی آپ کو کہ میں نے اس میں کتنا پانی ڈالا ہے اور شوگر۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ جس طرح سے حلوہ جمایا جاتا ہے، کوئی بھی سامان جس کا آپ حلوہ بنا رہے ہوں، سوجی کا، بیسن کا یا کسی بھی چیز کا، تو آپ بھون کے ایک طرف نکال لیتے ہیں، اور پھر شیرہ پکا کے اور اس کو اتنا اس کو پکاتے ہیں کہ ایک جال سا آ جاتا ہے۔ تو پھر تھالی وغیرہ جو میں نے برفی جمانے کے لیے وہ ریڈی کر کے رکھ لی تھی، کیونکہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلا کام کہ ہم برتن کو کوئی بھی سینی یا کوئی بھی پلیٹ یا کوئی ٹرے لے لیں، اور اس کو اچھی طرح سے گریس کر کے، اور میوہ وغیرہ اگر جو بھی آپ کو ڈالنا ہے
اس سے گارنش کر کے رکھ دیں تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں بڑی احتیاط والی ہوتی ہیں، گرم گرم ہے۔ اور یہاں پر میں مستقل کہتی ہوں کہ کوئی بچہ کچن میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں جس طرح کے برفی جمائی جاتی ہے، حلوہ جمایا جاتا ہے، تو چیز بھون کے نکال لیتے ہیں اور پھر شیرہ پکا کے اس میں بیٹر ڈال کے اور مکس کیا جاتا ہے، لیکن میں یہاں پر اس میں ہی شوگر مکس کروں گی اور پانی کی کوانٹٹی کم رکھوں گی، اور اس سے بڑا اچھا سا یہ حلوہ ایک برفی کی فارم میں آ جائے گا۔ اور برفی ہے ظاہر تو میں اس میں کھویا بھی شامل کروں گی۔ یہ میں نے کھویا لے لیا اور کھوئے کو میں نے تھوڑا باریک کر لیا ہے، اور میں نے اس میں شوگر وغیرہ ڈال کے اور پانی بس اتنا ڈالا تھا کہ شوگر میلٹ ہو جائے اور یہ پتلا نہیں ہو، کیونکہ میں نے اس کو نرم نہیں رکھنا، میں نے اس کو برفی کا شیپ دینا ہے۔ تو یہاں میں نے کھویا شامل کر دیا، اور تھوڑا سا کھویا میں نے سینی میں جس میں نے جمانا ہے اس میں بھی تھوڑا سا کھویا اسپرنکل کر دیا میوے کے ساتھ، تو بس یہ بڑے مزے کی برفی بن جائے گی۔ اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ حلوہ میں نے جما دیا اور آ گئی یہاں پر باری سوجی کا حلوہ۔ میں نے یہی طے کیا کہ اگر گیس آتی ہوگی تو میں بیسن کا حلوہ بھی بناؤں گی، ورنہ میں یہی دو حلوے بناؤں گی، کیونکہ سلنڈر چل رہا ہے، کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، حالانکہ اس نے میرا ساتھ بھی بہت دیا ہے۔ تو بس میری کوشش یہی ہے کہ جو نیاز کی چیزیں ہیں وہ پہلے تیار ہو جائیں۔ بیسن کا حلوہ اونلی میں 1 پاؤ کا بنا رہی ہوں، جس کا میں نے میجرمنٹ کر کے رکھا، کیونکہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے۔ تو وہ چنے کی دال کا حلوہ بھی کھا لے گا، لیکن اس کو بیسن کا حلوہ، چاکلیٹی حلوہ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں گے اگر گیس آتی ہوئی تو بناؤں گی، ورنہ پھر کسی دن بنا کر اس کو دوں گی۔ یہاں میں نے سوجی کو بھون لیا، بھوننے کے بعد میں نے سوجی الگ نکالی اور شیرہ بنا لیا، زردے کا کلر ڈال کے اور شوگر ڈال کے میں نے بہت اچھا سا شیرہ اس کا بنا کے سوجی اس میں ڈال دی ہے، اور اب سوجی بس پک گئی۔ میں نے حلوے کو بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا ہے، تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے میوہ بھی شامل کر دیا، اور تھوڑا سا میں اس کو نرم رکھوں گی، کیونکہ سوجی پانی پیتی ہے تو کافی حد تک تھک ہو جائے گا یہ، تو میں تھوڑا اس کو لکوڈی فارم میں رکھ کے تھوڑا سا لکوڈی فارم میں رکھوں گی، کیونکہ اس کو پوری کے ساتھ سرو کرنا ہے۔ اور یہاں پر الحمدللہ ہمارا روزہ افطار کا ٹائم آ گیا، اور سب چیزیں الحمدللہ ہو گئی ہیں تیار۔ اور یہ ہے چنے کی دال کی برفی، یہ بڑی اچھی سی قتلیاں بھی بن گئی ہیں اس کی، اور یہ بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہے، سافٹ ہے۔ اور یہاں پر میں نے اس میں سے لے کر میں نے ٹکڑیاں اور بانٹ بھی دی ہیں، اور اب میں چھوٹے برتن میں نکال کے رکھ رہی ہوں، کیونکہ آ گئی ہے کچن صاف کرنے کی باری۔ تو بس یہاں پر میں سامان کو سمیٹتی جا رہی ہوں، اور یہ برفی جو کافی حد تک بٹ چکی تھی، تو یہ جو بچی ہے اس کو میں چھوٹے برتن میں ٹرانسفر کر دوں گی اور کچن کی صفائی شروع کر دوں گی، کیونکہ بہت زیادہ کچن بھی پھیل گیا تھا، اور روزہ کھولتے ہی ہو گئی تھی میری طبیعت خراب۔
کیونکہ تھوڑا مجھے معدے کا بھی ایشو ہے، تو روزہ میں بہت شوق میں رکھتی ہوں، لیکن یہ کہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری روزہ کھولنے کے بعد، تو بس یہاں پر تھوڑی سی میڈیسن وغیرہ کھا لی ہے میں نے، اور بہت زیادہ معدے میں تکلیف تھی مجھے، لیکن یہ کہ بھائی کام تو کرنا ہے۔ ثانیہ نے مجھے بہت کہا کہ امی آپ چھوڑ دو، کچن میں خود سمیٹ لوں گی، آپ تھوڑی دیر آرام کر لو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں بھائی، جب تک میں اپنا کام نہیں کر لوں گی مجھے آرام نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر میں کچن میں آ گئی تھی اور بس سمیٹنے کی ہو رہی ہے تیاری۔ تو کیسی لگی آج کا یہ ولاگ، شب برات ولاگ، آپ کو کیسا لگا؟ مزہ آیا ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور بتائیں مجھے کہ میرے ولاگ آپ کو کتنے پسند آتے ہیں، کوکنگ کے ولاگ میرے کتنے پسند آتے ہیں، تو ضرور بتائیے گا۔ اور ابھی ماشاء اللہ سے بس کچن وغیرہ سمیٹ کے ابھی یہاں سے کچن سمیٹ کے پھر سالن بنانے کی بھی باری آئے گی، اور یہاں پر بس میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آلو اور گوبھی فریج میں رکھی ہے تو وہی بنا لو، کیونکہ ظاہر بات ہے سحری میں بھی چاہیے، اور گوشت میں نہیں بنا رہی ہوں، تو یہاں پر آلو گوبھی کی سبزی بنے گی، اور یہ جو کچے ٹماٹر ہیں یہ بڑا مزہ کرتے ہیں سبزی میں، تو میں ضرور پکے ٹماٹروں کے ساتھ تھوڑے سے کچے ٹماٹر بھی ڈال رہی ہوں، تو بڑی کھٹی کھٹی سی مزیدار سبزی بن جاتی ہے۔ تو بس خواتین کے نہیں ہوتے کبھی بھی کام ختم۔ اور یہاں پر بینگن بھی لائے ہوئے تھے، اور بڑے اچھے سے بینگن تھے، لیکن مجھے ثانیہ نے کہا کہ امی بینگن نہیں بنائیں، آپ کو ویسے ہی معدے کی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ بینگن نہیں بنائیں، تو بس یہاں پر میں نے آلو گوبھی کی سبزی کاٹ لی ہے اور اسی کو بناؤں گی، اور پھر چائے بھی ساتھ ساتھ بن رہی ہے تو چائے پئیں گے ہم، اور بس اپنے لوگ کو کر رہی ہوں یہاں پر اینڈ۔ اللہ حافظ۔